यहाँ से आएंगे तो हम इक़दामात जो हैं वो कर लें। اور یہ جو سیاہ جو ہے ہی نہیں ہماری کے لوگ، اس سے بہتر ہمارا آزاد کشمیر، ہمارے آزاد کشمیر میں برف پڑتی ہے. میں ان کا جنازہ گیا ہے، تو اب میں کس کو ادھر الزام دوں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چنار نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ آپ کا میزبان فیضان شیخ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چنار نیوز ڈیجیٹل کے ایم ڈی جناب خاور شاہ صاحب. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے جو سانحہ مری جو ہولناک سانحہ رونما ہوا ہے اس حوالے سے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا جو سانحہ مری میں رونما ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو انسانی جانوں کا ضیاع وہاں پہ ہوا ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں خدا تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ یہ سانحے میں چلے گئے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. یہ ایک ایسا سانحہ تھا اور ایک ایسے وقت میں ہوا کہ جس نے دل رنجیدہ کر دیے. کہ وہ بچے، وہ لوگ، وہ بزرگ جو گھومنے کھیلنے برف دیکھنے آئے تھے واپس ان کے گھروں میں ان کا جنازہ گیا ہے. تو اب میں کس کو ادھر الزام دوں؟ کس کو دوں میں الزام؟ کیونکہ یہاں اس ملک کے اندر گنگا بہتی ہے. انتظامیہ کو بولوں، کسی ادارے کا نام لوں تو کوئی بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے سامنے نہیں آ رہا. اچھا، یہ جو واقعہ سانحہ رونما ہوا ہے جس میں تقریباً 21 جانوں کا ضیاع ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان جانوں کے ضیاع کے پیچھے جو ہے نااہلی کس کی ہے؟ آپ کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ میں سب سے پہلے تو کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی نااہلی انتظامیہ کی ہے. کہ وہ جو پولیس والے ایک شخص کی آڈیو آئی ہے وہ دیکھیں وہ کس طرح وہ رو کے کہہ رہا ہے کہ مجھے بچا لو، میں اس جگہ پھنسا ہوں. اور اس بندے کو پتہ ہے کہ اس جگہ ہے اور جسٹ یہ 45 کلومیٹر پارلیمنٹ ہاؤس سے فاصلے پر ہے یہ جگہ. اور اس جگہ پہ اس طرح بندے کا تڑپ کر مر جانا اور ہمارے حکمرانوں کے کان پہ جوں تک نہ رنگنا بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں. مطلب ان کو اس عوام کا احساس نہیں ہے. بے شک یہ مرتے ہیں، برف ہو، بارش ہو، سیلاب ہو، یہ مرتے ہیں، حکمرانوں کو کچھ نہیں ہوتا. بعد میں یہ سیلفیاں اور ویڈیوز بنانے کے لیے بیلچے اور ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ اٹھا کے پہنچ جاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتظامیہ اس کی ذمہ دار ہے اور اس پہ اعلیٰ سطحی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ اس کی مکمل تحقیقات ہوں. اور یہ جو سانحے کے بعد جس طرح پاک آرمی اور دیگر ریسکیو اداروں نے آپریشن کیا ہے، لوگوں کو امدادی سرگرمیاں جو ہیں انہوں نے جاری رکھی ہیں لوگوں کے لیے اور لوگوں کو محفوظ مقام تک منتقل کیا ہے اور لوگوں کو جو ہے مشکلات سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی ہے، تو ان کے ان اقدامات کو آپ کس طرح سراہتے ہیں؟ بلا شبہ بہت اچھے اقدامات انہوں نے کیے ہیں. نہیں، میں یہ جو اقدامات نا ہمیشہ ہماری قوم سانحہ ہونے کے بعد اقدامات کاری ہوتی ہے، دوڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی ادھر دوڑ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہوتا ہے. کیا فائدہ؟ یہ جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی یہ وزارت ہے یہ کس کام کے لیے؟ جب موسمیات والوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ اتنی برف ہوگی تو یہ لوگ کیا کام کر رہے تھے؟ یہ کدھر سوئے ہوئے تھے؟ اور آپ یہ بتائیں کہ آپ سیاح جو سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں مری یا کسی بھی جگہ پر، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پوری دنیا کے سیاحوں اور بالخصوص پاکستان کے بھائی سیاحوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کشمیر آئیں، مظفر آباد آئیں. آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، کسی قسم کی کوئی چیز چاہیے ہو، آپ اپنے بھائی، اپنے تابعدار سید خاور علی شاہ سے رابطہ کریں. میرا نمبر سکرین پہ موجود ہے. کسی بھی جگہ رات کو 12 بجے بھی اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوگی کو آپ کا بھائی سید خاور علی شاہ ادھر موجود ہوگا. مجھے مری واقعے پہ شدید دکھ ہوا ہے. موجود ہیں اس ٹائم چنار نیوز ڈیجیٹل کے سی ای او چودھری قدیر صاحب. ہم سانحہ مری کے حوالے سے ان سے بھی خصوصی گفتگو کریں گے. یہ جو سانحہ رونما ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس سانحہ کا کون ذمہ دار ہے اور عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ جو سانحہ پیش آیا جس میں 21 لوگوں کی تقریباً جانوں کا جو ضیاع ہوا، ساری قوم جو ہے ان کے دل رنجیدہ ہیں، غمزدہ ہیں کہ جی اتنا بڑا سانحہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم عائد کر رہا ہے کوئی کس پہ کوئی کس پہ، کوئی کہہ رہا ہے انتظامیہ کی نااہلی ہے، کوئی کہہ رہا ہے سیاستدانوں کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب پہلے موسمیات والوں نے جی کہ اتنی برف ہوگی، مطلب موسم جو ہے شدید خراب ہے، تو سیاحوں کو کیا ضرورت تھی مری آنے کی اس وقت جب ان کو پتہ تھا؟ ایک چیز. دوسری چیز جو لوگ کہہ رہے ہیں جی انتظامیہ کی نااہلی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے. نااہلی ہے لیکن اس حد تک نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں اگر سیاح آ گئے تو کیا انتظامیہ پہلے سے ہی پتہ تھا جی کہ آج سے آئیں گے تو ہم جو اقدامات جو ہیں وہ کر لیں؟
ये जो सानिया मरी हुआ है जिसमें तकरीबन 22 जानों का ज़िया हुआ है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे आज़ाद कश्मीर में हमारी में बहुत फ़र्क है, जबकि हमारी सड़कों पे गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं, उनको कोई किराया नहीं लिया जाता। हमारे होटलों में भी इतना 50-50 हज़ार किराया नहीं दिया जाता, बल्कि सड़कों के पे गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं, सहूलत दी जाती है, होटलों में सहूलत है। हाँ कि अगर ये मसला नहीं होता तो लोग अपने घरों में उनको सेफ्टी देते हैं, हिफाजत करते हैं, उनका एहसास होना चाहिए। लेकिन इसी भी एहसास ही नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ की आवाम, हमारे साथ की बहन बहन किस तरह देश हुई है, कोई एहसास है ही नहीं हमारी के लोग। उससे बेहतर हमारा आज़ाद कश्मीर, हमारे आज़ाद कश्मीर में बर्फ़ पड़ती है, हमारे में आज़ाद कश्मीर में आके देखें, एहसास तो है ना, किसी का लिहाज तो है, लेकिन हमारी के लोगों को अफसोस नहीं।